اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جو عہد کی میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی پرارتھنا کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرے کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی سے اپنی گناہوں کی مغفرت کی جائے، اسی سے اپنی چاہتوں کو پوری کیا جائے، اسی سے مدد لیا جائے۔ اسی نے یہ سورج بنایا، اسی نے یہ چاند بنایا، اسی نے یہ ستارے بنائے، اسی نے یہ زمین بنائے، اسی نے یہ شجر و حجر کو پیدا کیا، اسی نے پیڑ پودے بنائے، اس نے اونٹ بنایا، اس نے ہاتھی کو بنایا، اس نے بلی کو بنایا، اس نے شیر کو بنایا، اس نے چیتا کو بنایا، اس نے کتا کو بنایا، اس نے انسان کو بنایا، اس نے جنات کو بنایا، یہاں تک کہ اس دنیا میں جتنے بھی چیز نظر آ رہے ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اگر ایک خدا کو، ایک ایشور کو، ایک گاڈ کو، ایک پربھو کو چھوڑ کر کے، ایک رحمان کو چھوڑ کر کے، ایک رحیم کو چھوڑ کر کے، ایک قہار کو چھوڑ کر کے، ایک ذوالجلال کو چھوڑ کر کے، ایک کریم کو چھوڑ کر کے، ایک یا حی و یا قیوم کو چھوڑ کر کے، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے، اگر ہم دوسرے خداؤں کی، دوسرے معبودوں کی، دوسرے ایشوروں کی ہم پوجا کرتے ہیں، پاٹ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا، شرک کرنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اسے چھما کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی مغفرت کا جوڑا بنا سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور اس کی عبادت کریں۔ دنیا کے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ایک روشنی ہے، ایک چراغ، ایک لائٹ، ایک لیمپ کی طرح ہے، اور دنیا کے خداؤں نے جیسے رام ہو گئے، جیسے
राजा दशरथ हो गए, जैसे शंकर जी हो गए। राम की भी बीबी है सीता, और दशरथ की भी बीबी है कौशल्या, और उनके बेटे हैं राम और लक्ष्मण। हनुमान भी इंसान है, और शंकर की भी बीबी है पार्वती, उनके भी बेटे हैं गणेश। ये इंद्र भगवान, ये जो जितने हैं ये भगवान हैं। इनके बारे में कबीर दास ने कहा है कि पाहन पूजै तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली घर की चक्की, जिससे कुटपिस खाए संसार। यानी जब आपको पत्थर पूजने से, यानी पाहन माने पत्थर होता है, जब पत्थर पूजने से जब आपको हरि मिलते हैं, यानी खुदा मिलते हैं, यानी ईश्वर मिलते हैं, यानी आपको प्रभु मिलते हैं, तो मैं पहाड़ क्यों नहीं पूजूं, जिससे सारे दुनिया का खुदा मिल जाएंगे, सारे दुनिया का ईश्वर मिल जाएंगे। उससे भली तो घर की चक्की, जिससे कुट पीस खाए संसार। यानी घर के जो जाता होता है, जिससे कुट पीस करके सारा इंसान खाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। सबसे बड़ी, सबसे अफजल तो ये है, इसकी पूजा की जाए, इसकी प्रार्थना की जाए। हालांकि नहीं, एक ईश्वर की प्रार्थना की जाए, जिसकी ना कोई प्रतिमा है, जिसकी ना कोई छाया है, और जिसको ना किसी ने पैदा किया। वो अल्लाह तबारक ताला एक है, ना उसका कोई औलाद है, ना उसका कोई बीबी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बेटी है, ना उसका कोई बहन है, ना उसका कोई भाई है, ना उसका कोई नानी है, ना उसका कोई नाना है, ना उसका कोई मामा है, ना कोई उसका साला है, ना उसका कोई साली है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई दादा है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ऐब से पाक है। वह ना सोता है, और वह ना पीता है, और वह ना खाता है। वो हर वक्त अपने बंदों की मोहब्बत में अल्लाह तबारक तआला पुकारता रहता है, ऐ मेरे बंदे, कोई है गुनाहों से मगफिरत करने वाला, कोई है गुनाहों की तलबगारी करने वाला, कोई है रिज़्क मांगने वाला, कोई है अपने भाइयों की पीठ पीछे दुआ करने वाला, कोई है अपनी माँओं के, अपने बापों के बारे में, उनके हक़ में दुआ करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूँ, कोई है अपने मुसलमान भाइयों के पीठ पीछे दुआ करने वाला ताकि मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। हालांकि हमें और आपको इस दुनिया के रंग रेलिया और दुनिया के कामों ने, दुनिया की उलझनों ने हमें और आपको व्यस्त और उलझन करके रख दिया है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर वक्त सजदारेज हों और उनसे मोहब्बत करें और उन्हीं के सामने सजदारेज हों। तब जा कर के हमें और आपको इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इज़्ज़त अता करेगा और आखिरत में भी इज़्ज़त अता करेगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम और आप इस दुनिया से अगर यूं ही चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदारेज नहीं हुए, तो समझ लीजिए कि हमारा इस दुनिया में आना बेकार है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि उस ईश्वर की प्रार्थना करें जिस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई छाया नहीं है, जिसने सारे मखलूक़ात को बनाया, जिसने चाँद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने ज़मीन को बनाया, जिसने सजर व हजर को बनाया। अगर हम उसको छोड़ करके दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की हम पूजा करते हैं तो हम गोया के शिर्क करते हैं। उसने कुरान करीम में फरमा दिया है कि जिसने मेरी और मेरे रसूल की इताअत की तो उसकी नैया पार है। अगर जिसने मेरी और रसूल की नाफरमानी की, वो हर वक्त इस दुनिया में बीमारियों में उलझा रहेगा, परेशानियों में उलझा रहेगा, और आखिरत में वो जाएगा तो जहन्नम का हकदार बनेगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। यहाँ तक कि अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नतुल फिरदौस में जब सैर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल,
یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوئی ہے، جو سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، جو اپنے زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، جو اپنے سر کے بل لٹکی ہوئی ہے، تو جو جس کے ناخن اکھاڑ لیے گئے، جس کے زبان کاٹ لیے گئے، جس کے ہونٹ کاٹ لیے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے نرم لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے آقائے احمدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رہتی تھی تو اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رہتی تھی تو اپنے سینے پہ دوپٹہ نہیں ڈالا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو زبان سے درازی کرتی تھی، جو جھوٹ بولتی تھی، چغل خوری کرتی تھی اور غیبت کرتی تھی اور زبان زیادہ چلاتی تھی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے سسر کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے ساس کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی تھی، اپنے ساس کو برا بھلا کہتی تھی، اپنی ماں کو برا بھلا کہتی تھی، اپنے باپ کو برا بھلا کہتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی کی قدر نہیں کرتی تھی، وہ کسی کی روگردانی نہیں کرتی تھی، وہ کسی کی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ عورت ہے جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ اور یہ کون عورت ہے جو سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے؟ تو یہ وہ عورت ہے جو سینے پر دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی۔ اور دوسری عورت ہے یہ کہ جو سر کے بل لٹکی ہوئی ہے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے سر کو آنچل نہیں ڈالا کرتی تھی اور سر کھلا کر کے دنیا میں سیر کیا کرتی تھی، اور اپنے بال کو دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے سجنے سنورنے کے لیے اپنے بالوں کو سنوارتی تھی اور دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ گھر سے نکلا کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جیب و آرائش کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے نہیں غیر محرم مردوں کے لیے کرتی تھی، اسی لیے اس کو سر کے بل لٹکایا گیا ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون عورت ہے جو جس کے ناخن اکھاڑ لیے گئے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہے جو دنیا میں تھی تو نیل پالش لگایا کرتی تھی، اس لیے ان کے ناخن اکھاڑ لیے گئے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بہت بڑا عذاب ہے یہ دنیا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ یہ آزمائش لے سکے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں عبادت کرنے کی اور ان کی پوجا کرنے کے لیے تو ہزاروں انسان پڑے ہوئے ہیں، جیسے جنات ہو گئے، جیسے فرشتے ہو گئے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے کے حساب سے زندگی گزارے اور ان کے بندے کو ہم اپنے طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حق کی بات بتائیں اور دین کی بات بتائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا ہی اگر ہمارا رویہ رہا، اگر ایسا ہی ہمارا کلچر رہا، اگر ہمارا ایسا ہی نیچر رہا، اگر ہمارا ایسا ہی پرتکریا رہا، تو سمجھ لیجیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین دور نہیں کہ ہم پر عذاب مسلط کرے اور ہم کو تباہ و برباد کر دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، 5 وقت کی نماز ٹائم سے ادا کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے ان کی اور دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا کی حالات کیسے بدتر سے بدتر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ سب ہماری کمی ہے، ہماری نافرمانیاں ہیں۔ ہم نے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے زکوٰۃ کو دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جتنا پیسہ دیا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا حق ہے، اتنا میسر ہے، اتنا دولت ہے تو حج کیجیے، ورنہ روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے اور نماز پڑھیے اور غریب یتیموں کو کھانا کھلائیے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بھار نہیں ڈالا ہے کہ اگر آپ کو پیخانہ لگا ہے، اگر آپ کو پیشاب لگا ہے تو آپ اس کو روک کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک کی چھوٹ دے دیا ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہاں تک بھی چھوٹ دے دیا ہے کہ اگر تمہارے باپ، اگر ماں، اگر بوڑھا ہے، اگر وہ ضعیف ہے تو اس کی خدمت کر لو، اس کے بعد نماز کے لیے جاؤ۔ ہاں، فرض کے لیے چلے جاؤ، نفل نماز کی نیت توڑ دو نماز میں کھڑے ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کام میں زبردستی نہیں کیا ہے اور کبھی بھی بوجھ اپنے بندوں پر زیادہ نہیں ڈالتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت سجدہ ریز رہیں اور ان سے معافی
ہر وقت مانگتے رہیں۔ دنیا کا نظام دیکھتے کیسے ہو گیا ہے، کہیں مدرسے ٹوٹ رہے ہیں، کہیں مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، کہیں مدرسے کو جلایا جا رہا ہے، کہیں مسلموں کو مارا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوار دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہیں اور محبت کریں، محبت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے اور ان سے محبت کریں۔ محترم بزرگوار دوستو، اتنی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔